جی کے اور ایم کے۔ زو اور راضی سے متعارف ہونے کے بعد ایلی کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ سارا دن وہ جہاں کے کمرے میں رسائل اور کتابوں کے صفحات الٹتا پلٹتا رہتا، یا جہاں کے لیکچر سنتا، یا شام کے وقت وہ دونوں سینما ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر فلم دیکھتے، اور رات کے وقت چپکے سے راضی کے کمرے میں جا پہنچتا اور وہاں بیٹھ کر گانا سنتا رہتا۔ یہ مشاغل اسے اس لیے پسند تھے کہ ان میں مصروف ہو کر وہ شہزاد کی دسترس سے دور ہو جاتا تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ مشاغل شہزاد کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتے تھے۔ جہاں کے کمرے میں رسائل دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ کسی نہ کسی ایسے مشہور عمل پر پڑ جاتی جسے دیکھتے ہوئے انجانے میں شہزاد کے ساتھ مناسبت کے اجرتی مونالیزا کو دیکھتا تو اس کے ہونٹوں کے کونوں میں شہزاد مسکراتی، وینس کو دیکھ کر شہزاد کے جسم کے پیچ و خم ابھرتے، کیوپڈ اینڈ سائیکی کو دیکھ کر وہ محسوس کرتا جیسے شہزاد اپنی شریر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی، اور راضی کے کمرے میں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا جیسے دھن کے ساتھ شہزاد ناچ رہی ہو۔ ان کے علاوہ اس کے دو نئے دوست بنے تھے، ناک ہی ناک اور جلتی آنکھیں۔ ناک ہی ناک مشن کالج کا طالب علم تھا جو ان دنوں ایم اے ریاضی میں تعلیم پاتا تھا۔ ایلی کو اس سے جہاں نے متعارف کرایا تھا۔ ایک روز جب وہ دونوں ورلڈ گریٹ پینٹنگز کا نیا شمارہ دیکھنے میں شدت سے مصروف تھا تو ایلی نے کہا، یہ تصویر تو فریم کرنے کے قابل ہے۔ اس پر جہاں بولا، ہاں ہو سکتا ہے، اور پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس روز شام کو سینما جانے کے بجائے وہ دونوں مشن کالج کے بورڈنگ میں جا پہنچے۔ اندر جا کر جہاں اسے کمرے میں لے گیا جہاں ایک دبلا پتلا لڑکا مطالعے میں مصروف تھا۔ یہ جی کے ہے، جہاں نے کہا، اور یہ ہمارے دوست الیاس صاحب ہیں۔ یہ کہہ کر وہ الیاس صاحب کی موجودگی کو قطعی طور پر بھول گیا۔ ہم اس لیے آئے ہیں، جہاں بات کرتے ہوئے رک گیا۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ جو ورلڈ گریٹ پینٹنگز جریدے کی صورت میں آ رہی تھیں آج کل تم نے دیکھی ہی نہیں۔ وہ نہیں تو، جی کے نے جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا اگر ہم انہیں فریم کر لیں تو کیسا رہے؟ بازار سے تو بات نہ بنے گی، خود کیوں نہ فریم بنائیں؟ ٹھہرو، جی کے نے گویا اپنی تمام تر توجہ ناک پر مرکوز کر دی۔ اس کی ناک لمبی اور چونچدار تھی، انداز میں بلا کی پھرتی تھی اور ذہانت میں تیزی تھی۔ جی کے قاعدے اور رسول کا آدمی تھا، وہ قاعدوں اور رسولوں میں سوچتا تھا، خشک اور کوری دلیلیں دینے کا عادی تھا، دوسروں کو خشک اصولوں پر پرکھنے کا متوالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بنیادی طور پر حزن و ملال کی گہرائی جھلکتی تھی، چہرے سے غم خوری ٹپکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر خوشی اور انبساط کے شدید لمحات طاری کر سکتا تھا، اور اپنی بے پناہ ذہانت کے بل بوتے پر نہایت چمکیلی اور جاذب توجہ باتیں کرنے کا اہل تھا۔ ٹھہرو کہہ کر جی کے سوچ میں پڑ گیا جیسے کوئی بیوپاری لین دین کے حساب میں کھو گیا ہو۔ دیر تک اپنی ناک کو گھورتا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، ہاں چلے گا، ضرور چلے گا، 9 من تیل کے بغیر رادھا ناچے گی۔ اچھا، جان نے بچوں کی طرح تالی بجائی، کیسے؟ سانچہ ہم خود بنا لیں گے، وہ بولا، آری مل جائے گی، بس فریم کی لکڑی، شیشہ اور کیل خریدنے پڑیں گے۔ اگر کچھ خریدے بغیر فریم بنا سکیں ہم تو بہتر نہ ہوگا؟ جہاں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جی کے کی ناک اور بھی لمبی ہو گئی۔ چلو یہ دھندا بھی طے ہو جائے، جا اٹھ بیٹھا، اور وہ تینوں نارکلی کی طرف چل پڑے۔ جب وہ واپس آئے تو جی کے کمرے سے باہر برآمدے میں ایک لڑکا بیٹھا تن تنہا شطرنج کھیل رہا تھا۔ ارے، جی کے چلایا، اپنے آپ ہی کھیل رہے ہو؟ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ وہ چمک کر بولا۔ ہم نے تو سنا تھا میاں، جہاں نے کہا، کہ یہ کھیل 2 کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا۔ سنی سنائی بات کا کیا بھروسہ؟ لڑکا بولا۔ یہ میرا دوست ایم کے ہے، جی کے نے ایلی سے کہا، بڑے مارکے کا آدمی ہے، 2 کا کھیل اکیلا کھیلتا ہے، اکیلے کے کھیل کے لیے ساتھی ڈھونڈتا ہے۔ جی کے ہنسنے لگا۔ ایلی نے ایم کے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اونچا لمبا دبلا پتلا نوجوان تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ گویا ثبت ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھیں شرارت سے ابل رہی تھیں۔ جو بھی آتا ہے اپنی بے عزتی کرتا ہے، ایم کے نے کہا لگایا۔ تمہیں کیا خطرہ؟ جی کے نے اپنی ناک کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری بے عزتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی عزت ہو تو بے عزتی کا امکان ہوتا۔ لگاؤ یار اس سے کوئی بازی، جی کے نے ایلی اور جہاں سے مخاطب ہو کر کہا۔ جہاں نے انگلیاں ہلاتے ہوئے جواب دیا، اپنے بس کا روگ نہیں، اس کھیل کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟
कानूनी तौर पर जवानों को एक खेल खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बूढ़ों का खेल है, जब इंसान को कोई काम ना हो तब। और तुम कहाँ के जवान हो? एमके ने जहाँ से कहा। ये तो ठीक है, जहाँ बोला। जवान तो नहीं, लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ। तुम खुद क्यों नहीं खेलते इसके साथ? इसने जीके से पूछा। वो बोला, मुझसे तो रोज़ पिटता है। एमके ने कहा लगाया और सर खुजाने लगा। बात तो ठीक है,